جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ گزشتہ تقریباً 3 ہفتے سے میں مطلب یہ ہے کہ حاضر نہیں تھا، حالانکہ کیسے لیکن گزشتہ ہفتے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ اس کا مطلب شاید چھٹی تھی اور شروع نہیں ہوا تھا یا جو بھی، تو کل مجھ سے عابد میں نے رابطہ کیا۔ اس سے پہلے میں حج پہ گیا ہوا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور الحمدللہ بہت ہی اچھا حج رہا اور حج کا جو انتظام اسلام بہت اچھا تھا، اور الحمدللہ دوران حج ہم نے آپ سبھی لوگوں کے لیے عرفات کے میدان سے دعائیں کی ہیں، خصوصاً اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حج کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جی تو آج جو ہم کو تو ابھی جو 10 کا سلسلہ شروع کرنے کا ہمیں حکم دیا کہ آج سورہ رعد کی آیت نمبر 13 سے، یعنی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ سے عابد میں نے ہم سے کہا تھا کہیں سے قراءت شروع کریں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے آپ لوگ اس آیت کا ترجمہ نوٹ کر لیں۔ سبح یسبح معنی ہوتا ہے مطلب پاکی بیان کرنا اور تقدیس کرنا اور تسبیح بیان کرنا، اور تسبیح کا معنی ہی وہی ہے پاکی بیان کرنا۔ اس سے مطلب سبحان اللہ مطلب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا۔ تو یہ وہ سب دیکھو تسبیح بیان کرتی ہے۔ الرعد مطلب کڑک، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کو رعد بولتے ہیں، اور بحمد ہی اس کے حمد کی، والملائکۃ یعنی فرشتے، من خیفتہ کس وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، ہے نا۔ تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تو بجلی کی کڑک اور فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ دعا بھی ہے اس وقت کی جب انسان بجلی کی کڑک سنے تو اس وقت یہ دعا انسان کو پڑھنی چاہیے، سبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق، اور وہ یعنی اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، بھیجتا ہے الصواعق، صواعق کی بولتے ہیں جلا دینے والی، صاعقۃ اس کو بجلی کی کڑک بولتے ہیں، یا وہ جلا دینے والی جو بجلیاں ہیں، بجلی ہوتی اس کو کہتے ہیں، جس سے جب کسی کو لگ جاتی ہے وہ بجلی جس کے اوپر گرتی ہے پھر وہ انسان جب کا راکھ ہو جاتا ہے یا اس کی موت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کچے مکانات پر یا پھوس کے مکانات پر یا لکڑی وغیرہ کے ڈھیر پر گرتی ہے تو پھر وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، کبھی جنگل وغیرہ میں گرتی ہے تو جنگل بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہہ رہا کوئی رسل الصواعق فیصیب بها من یشاء، اور اللہ تعالی جلا دینے والی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور فیصیب بها پھر اس میں سے اس کو گرا دیتا ہے، من یشاء جس پر چاہتا ہے، یعنی جس پر چاہتا ہے اس بجلی کو پہنچا دیتا ہے، یعنی جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بجلی کو کیا کرتا ہے، گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں، جادل یجادل مجادلتاً جھگڑا کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا، تو وہ لوگ اللہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ بہت ہی زبردست اور کیا کرنے والا ہے، شدید سخت، المحال گرفت کرنے والا، یعنی حالانکہ اللہ رب العالمین بہت ہی سخت اور شدید گرفت کرنے والا ہے، تو انسان کو اللہ کے بارے میں جھگڑنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین رکھیں اور ایمان رکھیں۔ اس کا فرما رہا ہے کہ لہو دعوت الحق، صرف اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارنا صحیح ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کسی بھی طور پر
صحیح اور درست نہیں ہے۔ لہو دعوت الحق، صرف اسی کو پکارنا، یعنی اسی کے لیے حق کی دعوت ہے، یعنی صرف اسی کو پکارنا کیا ہے؟ حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ لوگ یعنی وہ معبودان قبول نہیں کریں گے ان کی، یعنی جو داعی ہیں، جو دعا کرنے والے ہیں، ان کی کسی بھی بات کو، یعنی جو لوگ معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، مردوں کو یا زندوں کو یا اسی طریقے سے مورتیوں کو، تو یہ مورتیاں یا وہ مردہ لوگ یا جن کو پکارتے ہیں، وہ سب ان کے کسی بھی چیز کی مطلب پکار کو قبول نہیں کر سکتے، کسی بھی دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، ہاں، مگر یہ کہ جو لوگ وہ ان کی دعا کو یا ان کی کسی بھی چیز کو قبول نہیں کر سکتے یا ان کی کسی بھی پکار کو نہیں سن سکتے، سوائے اس حالت کے کہ جو ان کی حالت اس آدمی کی طرح ہوتی ہے کہ جو کیا کہتے الا کباسط کفیہ، جو اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلایا ہو، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ منہ تک پہنچ جائے، یعنی جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے پانی، حالانکہ وما ہوا ببالغ، حالانکہ وہ پانی کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا اپنے معبودوں کو پکارنا رائے گاہی جاتا ہے، برباد ہی جاتا ہے، وہ گمراہی کی ہی سبب بنتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اور تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلاتے ہیں، تاکہ جیسے آدمی اس طرح سے ہاتھ پھیلا پانی میں اور ایسے ہی اگر رکھے، کیونکہ اب پانی منہ پہ جا سکتا ہے، کسی بھی صورت میں پانی منہ میں نہیں جا سکتا جب تک اس پانی کو لے کر کے آپ اپنے منہ میں نہ ڈالیں۔ اسی طریقے سے جب تک کہ آپ دعا انسان اللہ رب العالمین کے ذات سے نہ کرے، وہ غیروں سے کی عبادت کر کے، غیروں سے دعا مانگ کر کے، وہ غیر ان کی دعا کو بالکل بھی قبول نہیں کر سکتے۔ ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے حق طور پر دعا کرنا ہے، دعا کا حق اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، یہ کہ صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارنا حق ہے اور سچ ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کو نہیں سن سکتے، اور ان اللہ کا سوائے اس کے، یعنی ان کی حالت اس آدمی کی طرح ہوتی ہے جو اپنے دونوں ہاتھ کباسط کفیہ الی الماء، بسط یبسط مطلب پھیلانا، کباسط کفیہ الی الماء، اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ لیبلغ فاہ، تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، لیبلغ تاکہ پہنچ جائے، بلغ یبلغ مطلب پہنچنا ہوتا ہے، لیبلغ تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہ فمن منہ، اور اس کے حالت نصب میں بولتے ہیں فاہ، تاکہ ان کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغ، حالانکہ وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ میں نہیں پہنچ سکتا ہے، اور اس لیے کہ وہ طریقہ ہی درست نہیں، اور اس طرح سے پانی انسان کے منہ میں جا ہی نہیں سکتا، ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ کو منہ کی طرف لے کے جائے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا جو ہے پکارنا، کافر جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے معبودوں کو پکارنا گمراہی کا سبب ہے، یعنی وہ رائگاں جاتا ہے، وہ برباد جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو دیکھیے دراصل کیوں اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی دعا کو قبول کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت، دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ اللہ تعالی ہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہم چاہیں جتنا پکار لیں لیکن کبھی بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور دعا کے علاوہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، چاہے وہ خشوع و خضوع ہے، سر جھکانا ہے، یا ایک اللہ اور نظر ہے، نیاز ہے، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اس لیے کہ مضطر اور پریشان حال کی پکار کو وہی سنتا ہے، جو بھی پریشان حال انسان ہوتا ہے، اگر اس کی کوئی دعا ہوتی ہے
اس کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی سنتا ہے، وہی ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ ہاں، اس لیے صرف اور صرف عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اسی کے سامنے ہر قسم کی گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، پانی کو بڑھائے اور اس کا ہاتھ کو اندر نہ لے جائے اور ویسے ہی چھوڑ دے تاکہ منہ تک پہنچ جائے، لیکن پانی اس کی پیاس کو محسوس نہیں کرتا اور نہ ہی دیکھ پاتا ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہ وہ جو مورت ہوتا ہے یا جو اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی کچھ پتا ہی نہیں کہ یہ لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں اور یہ ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس لیے کچھ پتا ہی نہیں۔ بھئی سمیع العلیم کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے نا۔ ہم سمیع العلیم کو چھوڑ کر کے، وہ ذات جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم مخلوقات کو پکارتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو سن ہی سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ولا يسمع ثم الدعاء وما انت بمسمع من فی القبور انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ ہاں، کہ آپ جو ہیں کسی کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ موتا کو، جو مر گئے ہیں، ان کو آپ کوئی دعا نہیں سنا سکتے ہیں۔ ہاں، اور نہ ہی آپ ایسے لوگوں کو جو قبر کے اندر ہیں ان کو آپ کوئی بات سنا سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کس سے؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو ساری دعاؤں کو قبول کرتی ہے اور جو اس کے پکار کو سنتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ اللہ رب العالمین کی فریاد کو، اللہ رب العالمین کے علاوہ جو دوسرے کتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، چاہے وہ شجر و حجر ہوں یا مطلب ایک گزرے ہوئے اللہ کے ولی ہوں، یہ تمام لوگ ان کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ اس لیے بتوں کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی اپنے عبادت کرنے والوں کی ادنا مانگ کو بھی پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کافروں کی عبادت اور بتوں سے ان کی فریاد طلبی ان کے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ وبال دین اور ایمان بن جائے گی، اس کے لیے الٹا وبال جان بن جائے گی۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم و مقصود ہے کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر انسان کسی کو پکارے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو نہ پکارے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ہاں، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کو یا اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرتے وہ ساری مخلوقات، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ ہاں، آسمان میں کون رہتے مخلوقات؟ جیسے فرشتے ہیں اور جن و انس، تمام یعنی کہ آسمان اور زمین میں رہنے والے تمام مخلوقات صرف اور صرف کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، طوعا او وکرہن، چاہے خوشی سے کریں، رضامندی سے، او کرہن، یا طوعا وکرہن، یا کرہن کریں، یعنی چاہے اپنی رضامندی سے خوشی خوشی اللہ کی عبادت کریں یا مجبور ہو کر کے کریں۔ اور وہ ظلالہم، اور ان مخلوقات کے علاوہ ان کے جو سائے ہیں، سائے بھی صبح و شام اللہ رب العالمین کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیں، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، اور آسمان اور زمین میں رہنے والے فرشتے اور جن اور انس اور تمام مخلوقات صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے خوشی سے کریں طوعا او کرہن، چاہے خوشی سے کریں یا مجبور ہو کر، اور پھر وظلالہم، اور ان کے سائے بھی اللہ کو صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے ارادہ و مشیت اور اس کے حکم کے تابع ہیں، کوئی بھی اس کے حکم سے ایک ذرہ برابر بھی سر تابی نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، یعنی اللہ کے حکم اور اللہ کے فرمان کے تابع ہے اور اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فطرت کے یا ایک نیچر کے قوانین، قدرت کے قوانین اللہ رب العالمین نے متعین کر دیے ہیں، جس کے تحت جس کے سامنے جھکنا سب کی مجبوری ہے، چاہے کوئی ملحد انسان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اپنی رضامندی سے اللہ کے سامنے جھکے جیسے ایک مومن جھکتا ہے،
یا یہ کہ مجبوری کی حالت میں اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ جو کفار اللہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ بھی اس کے ارادہ و مشیت کے مطابق کبھی صحت مند ہیں تو کبھی بیمار، ان میں کوئی مالدار ہوتا تو کوئی فقیر، تو انہیں بھی ایک محدود وقت تک زندہ رہنے کے بعد موت لاحق ہوتی ہے۔ اہل ایمان جو ہے اللہ کے سامنے برضا و رغبت جھکتے ہیں، اور کافر اللہ کے اوامر کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ یعنی ایک کافر، ایک ملحد جو اللہ کا انکاری ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اگرچہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے برضا و رغبت اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں کے سامنے وہ بھی مجبور ہے اور وہ بھی نہیں کچھ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جوانی کو مطلب یہ ہے کہ بڑھا کر کے 50 سال 100 سال تک کر لے، یا ایک اپنی زندگی کو بڑھا کر کے کچھ اضافہ کر لے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق اور وقتوں کے مطابق ہی ان کا سب کام چلتا ہے۔ ان کی زندگی اور ان کی موت بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے اوامر کو قبول کرنے پر وہ مجبور ہے۔ یعنی سجدہ سے مراد جھکنا ہے۔ سجدہ سے مراد یہاں پہ کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے کیا کرتا ہے، اللہ کے حکموں کا پابند یہ ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے دوسری رائے کے حساب سے کہا گیا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، یعنی حقیقی سجدہ، ہاں، یعنی کہ جو اللہ کی تعظیم بجا لانا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یعنی اللہ کی تعظیم کے لیے زمین میں پر پیشانی ٹیکنا۔ تو اہل ایمان اور انس و جن، جو ایسے اہل ایمان انسان اور جنوں میں سے وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور فرشتے، فی الواقع صبح و شام یعنی ہمیشہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اہل کفر اضطرار میں اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اہل کفر جو ہیں عام طور پر تو نہیں، لیکن جب بہت بڑی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، یا جب دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے مصیبتوں سے گھر گئے ہیں اور اسے کوئی اور مطلب اس کو نجات نہیں دے سکتا، تب وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی مجبوری کی حالت میں، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح انسان اور دیگر تمام مخلوقات کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی جب کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اس کا سایہ بھی اس کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ سایہ بھی حقیقی معنوں میں اللہ کو سجدہ کرتا ہو، جیسا کہ پہاڑ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے، اور جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے بارے میں تو ہے ہی کہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے سجدہ میں لگے رہتے ہیں۔ اور حدیث میں قرآن میں دوسری جگہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور زمین کی ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، يُسَبِّحُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ، ان کے حمد کے ساتھ ان کی کیا کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی پاکی کو یا اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، وہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی سب کو ان کی مطلب یہ ہے کہ سمجھ سکتا ہے کہ کیسے وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ پوچھئے من رب السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب، تو آپ اور ان کا رب کون ہے، اور پھر آپ ان کو خود ہی بتا دیجئے قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے، اور پھر آپ ان سے کہیے اَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا تم لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو یار و مددگار بنا لیا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا یار اور مددگار بنا لیا ہے جو تمہیں مصیبت میں جو تمہارے کام آئے۔ ہاں، لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یعنی اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو اپنا یار و مددگار بنایا ہے جو خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ لا يملكون لانفسهم، تمہاری تو چھوڑو، دیگر مخلوقات کی چھوڑو، خود جن کو تم پکارتے وہ اپنی ذات کے لیے کوئی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنی ذات کو کوئی فائدہ اور نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو دوسروں کو وہ کیا پہنچائیں گے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی آپ کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير، کہ کیا نابینا، هل يستوي کیا برابر ہو سکتے ہیں، الاعمى اندھا اور البصیر نابینا، مطلب اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا، یعنی نابینا اور بینا
دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی کبھی بھی ایک شخص جس کی نگاہ ہے اور ایک شخص جو نابینا ہے جو دیکھ نہیں سکتا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نابینا کو ہر وقت ہر جگہ پہ ٹھوکر لے گی، جبکہ ایک بینا شخص دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کو جانتا ہے وہ اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی کسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ام هل تستوی الظلمات والنور، یا یہ کہ کیا اندھیری تاریکی اور روشنی برابر ہے؟ نہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء، یا یہ کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ ایسے ساتھی بنا لیے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے شریک اور دوست بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح چیزوں کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں کیا ان لوگوں نے کیا ان لوگوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز پیدا کر سکے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہ، کہ کیا انہوں نے اللہ کے کچھ ایسے ساجھی اور شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہ مخلوقات ان کی نظر میں گڑبڑ ہو گئی ہیں، یعنی کہ گھل مل گئی اور وہ پہچان نہیں پائے اور اس طریقے سے وہ ان کو معبود سمجھ بیٹھے۔ تو آپ کہہ دیجئے قل اللہ خالق کل شیء، ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی لوگوں نے، کسی بھی مخلوقات نے یا کسی بھی چیز نے کوئی اور چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی واحد ہے، وہی تنہا ہے اور وہی زبردست ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو کسی چیز کو پیدا کر سکے، جو کسی چیز کو وجود میں لا سکے۔ اگر یہ کوئی چیز ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک بار اور ترجمہ دیکھ لیجئے کہ قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے، آپ کہیے کہ کون ہے آسمان اور زمینوں کا رب؟ قل اللہ، آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، آپ بتا دیجئے کہ آپ کہیے کہ کیا تم لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو یار اور مددگار بنا لیا ہے جو خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے؟ اس کے بعد قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، اور یا کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یا کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ ایسے شرکاء اور ساجھی اور اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہ، کہ جنہوں نے اللہ کی طرح چیزوں کو پیدا کیا اور وہ مخلوقات ان کی نظر میں کیا ہو گئی؟ گڈمڈ ہو گئی، اور پھر وہ پہچان نہیں سکا اور ان کو بھی شبہ ہو گیا کہ شاید یہ بھی اللہ ہے یا یہ بھی مطلب معبود ہے۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی ہی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ الواحد القہار، اور وہ نہایت تنہا، کسی کو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ الواحد، وہ اکیلا ہے، اور القہار، اور کیا ہے؟ زبردست ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ صرف بھٹکتے رہیں گے، اور پھر آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ ہی وہ ہے، انزل من السماء ماء، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے کیا کیا؟ بارش بھیجا۔ انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے بارش نازل کیا۔ فسالت اودیۃ بقدرها، تو وادیاں، اودیۃ وادی کی جمع اودیہ ہے، سالت یعنی بہہ پڑی، اودیۃ بقدرها، تو وادیاں اپنی وسعت اور اندازے کے مطابق بہہ پڑی، جو جیسی وادی تھی وہ اس کے حساب سے بہنے لگی۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر سیلاب نے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا، یعنی جب دیکھتے ہیں کہ جب پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جھاگ بہنے لگتا ہے۔ وہی کہہ رہا اللہ تعالیٰ فاحتمل السیل زبدا رابیا،
پھر سیلاب نے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. اور وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور جن دھاتوں کو زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں ان پر بھی پانی کے جھاگ کے معنی جھاگ ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس پر بھی جھاگ ہوتا ہے، اور جن دھاتوں کو یوقدون علیہ النار، جن چیزوں کو آگ میں جلاتے ہیں کس وجہ سے ابتغاء حلیۃ او متاع، کہ زیور بنانے کے لیے یا کسی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، ان پر بھی کیا ہوتا ہے زبد مثل، پانی کے اوپر جس طرح جھاگ ہوتا ہے اسی طرح ان کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے جھاگ ہوتا ہے، زنگ ہوتا ہے یا غیر نفع بخش چیز ہوتی ہے. ہاں تو اسی کی طرح بتا رہا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، زبد سے مراد جھاگ یا اوپر کی چیزیں، جیسے کوئی لوہے کی بھٹی، لوہے کو جب آپ آگ میں تپاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہتھوڑا مار مار کرتے ہیں سونے کو، تو اس کے اوپر سے جو مطلب بیکار کا جو مادہ ہوتا ہے یا ایسا مادہ جس کو جو مطلوب نہیں ہوتا ہے اس کو انسان کیا کرتا ہے دور کرتا ہے. زیور بناتے وقت تو خالص جو سونا ہوتا ہے اس سے پھر انسان زیور بناتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بس جھاگ بے سود بن کر کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، یذهب ختم ہو جاتا ہے، جفا بے سود بن کر کے، پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو پانی لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. ہاں دیکھیے جب سیلاب آتا ہے اس کے اندر جو جھاگ ہوتا ہے سب بہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن جو نفع بخش پانی ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، اور پھر اس سے بہت ساری کھیتیاں اگتی ہیں اور وہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیں. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اور اسی نے آسمان سے کیا کہ بارش نازل کیا تو وادیاں اپنی اپنی وسعت کے حساب سے اپنے اپنے اندازے سے بہنے لگیں، اور فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور سیلاب نے پانی کی سطح پر کیا کیا تیرتے ہوئے، ربا اربو جو اوپر اٹھنے والے جو جھاگ ہوتے ہیں تو اوپر اٹھنے والے جھاگ کو کیا اپنے ساتھ اٹھا لیا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور لوگ جن دھاتوں کو جلاتے ہیں آگ میں تپاتے ہیں ان پر بھی پانی کے جھاگ کے مانند کیا ہوتا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ، یعنی زیور یا سامان بنانے کے لیے جن چیز کو آگ میں جلاتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے زبد مثل، اسی طرح یعنی پانی کی طرح اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے جھاگ ہوتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء، پس جو جھاگ ہوتا ہے وہ بے سود بن کر ختم ہو جاتا ہے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو لوگوں کے لیے مفید چیز ہوتی ہے وہ زمین پر ٹھہر جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے مثال بیان کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے. تو دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے حق اور باطل کے درمیان ایک نئی مثال کے ذریعے فرق کیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یعنی کہ اہل حق کی مثال کیسی ہے اور اہل باطل کی مثال کیسی ہے. تو یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ حق اور اہل حق کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے اور جس سے وادیاں بھر جاتی ہیں، لوگ اس سے خوب مستفید ہوتے ہیں، خود پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں. ہاں اور کچھ پانی زمین کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے اور کچھ اندر پہنچ کر چشموں اور کنویں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور حق اور اہل حق کی مثال اس معدن اور ایک دوسری مثال کہ دھات دے کر کے اس دھات کی طرح بھی ہے جسے لوگ زیورات، برتن اور مختلف قسم کے آلات بناتے ہیں، اور یہ معدنیات بھی ایک مدت کے مدید تک، لمبی مدت تک باقی رہتی ہے اور لوگ ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. اور باطل کی مثال جو ہے وہ زنگ کی طرح ہے، جھاگ اور زنگ کی طرح ہے جو کسی کام نہیں آتی ہے، جو وقت کے ساتھ ہی فوراً کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اوپر اٹھنے کے بعد جلد ہی اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو ان دونوں مثالوں کا خلاصہ یہ ہے
کہ حق کو ثبات اور دوام حاصل ہے. جو بات حق ہوگی وہ باقی رہے گی، اور جو باطل ہوگی وہ زوال پذیر ہوگی، اور جلد از جلد جو ہے تو ختم ہو جائے گی. اسے وجود، اس کا وجود اور اس کا بقا روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. اسی لیے یہ چیز بہت مفید آیت ہے یہ، کہ اہل حق جو ہیں وہ اگر لوگوں کے لیے مفید ہوں تب تو باقی رہیں گے، لیکن اگر انسانوں کے لیے بھی یہی مثال فٹ بیٹھے گی کہ جو انسان انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے مفید ہوں گے وہ تو باقی رہیں گے، لیکن جو انسان لوگوں کے لیے مفید نہیں رہیں گے اور وہ دھرتی کے بوجھ بنے رہیں گے تو پھر ان کا بھی وجود باقی رہنے والا نہیں ہے. جیسے آج دیکھیے اہل کفار وہ مشرکین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کا کوئی وجود نہیں، کوئی نام و نشان نہیں، لیکن اہل ایمان آج بھی پورے آب و تاب کے ساتھ اس دنیا میں جی رہے ہیں. لیکن اب مسلمان اگر ایسے ہوں کہ وہ زمین پر غیر نفع بخش ہیں، ان کے وجود سے زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہو، ہم اپنی دعوت کو پہنچائیں ہی نہیں کسی تک، اور ہمارے پاس جو قیمتی خزانہ ہے اس خزانے کو دوسروں تک پہنچائیں ہی نہیں، اور ہم یوں ہی مطلب یہ ہے کہ غیروں کی نقالی کرتے رہے اور دوسروں کے لیے، زمین کے لیے، اہل زمین کے لیے کوئی فائدہ مند نہ ثابت ہوئے، تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے وجود کو بھی ختم کر سکتا ہے اور ہمارا وجود بھی زوال پذیر ہو جائے گا، پھر ہمارا بھی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں جب تک رہے مفید بن کر رہے، ایک دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور آپ جب فائدہ پہنچائیں گے یا دوسروں کے لیے مفید بنیں گے تب تک آپ کا وجود زمین کے اندر اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور اسی لیے آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو قومیں مفید ہیں، جو قومیں مطلب ایمان کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھی جو قومیں دوسروں کے لیے مفید ہیں، جو اپنے ایجادات کے ذریعے، اختراعات کے ذریعے انسانی ضرورتوں کو پوری کر کے انسانوں کے لیے مفید بن رہے ہیں، ان کی اپنی ایک پہچان ہے. اور جو قومیں صرف کنزیوم کرتی ہیں، ان کا زمین پر کوئی مطلب کنٹریبیوشن نہیں ہے، زمین کو نہ تو وہ حق بات پہنچاتے ہیں، نہ وہی زمین اہل زمین کو کوئی فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ باقی نہیں رہتے. ایسی قومیں خس و خاشاک کی طریقے سے بہ کر کے ختم ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا ہے، اگر آپ لوگ کہیں تو پڑھا سکتا ہوں، لیکن لگ رہا ہے کہ 6:30 ہونے جا رہا ہے، 6:20-22 ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے آیت جو ہے تو اگلے ہمارے مدرس ہوں انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. آج کا درس اب یہیں سے روکا جاتا ہے. اگر کسی کو آج کے درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی شیخ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج جو ہے کچھ بحث ہو رہی تھی اس کو جاری رکھنے کے لیے ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. تو ہم کو جو ہے نفع بننا چاہیے، ہے نا، تو قائم رہیں گے ہم، یہ تو نفع کے لیے جاری رہنا چاہیے تاکہ یہ چلتا رہے، ورنہ پھر ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس پروگرام کو جاری اور ساری رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں کامیابی بھی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وہی پر میں اسی آیت کو استعمال کر رہا ہوں میڈم، اس کے آج کی آیت بہت اچھے وقت پر آئی ہے. پھر سے جی دہرائیے آیت کو، آپ جی پھر سے آیت کو دہرائیے، بول رہا میں وہ شیخ کو. اچھا اس آیت کو دہراؤں پھر سے؟ جی 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 دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے، دیکھیں حق اور باطل کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انزل من السماء، یعنی کہ حق اور باطل کی مثال، یہاں پہ دو مثال دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کی مثال کیسی ہے حق کی اور باطل کی کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی نازل کیا تو کیا ہوا؟ فسالت اودیۃ بقدرها. تو یہ جو وادیاں ہیں وہ اپنے اپنے اندازے کے مطابق، اپنے اپنے جو وادی جیسی تھی، جیسے چھوٹی وادی وہ اپنے حساب سے، بڑی وادی اپنے حساب سے کیا ہوگی؟ بہنے لگی. چھوٹی وادیاں فل ہو کر کے بہنے لگی، بڑی وادیوں میں کم پانی تھا اس کے حساب سے بہنے لگی. پھر کیا؟ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر سیلاب نے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا. مطلب جو پانی جب زیادہ تیز ہوتا ہے، آپ سمندر میں بھی دیکھیں گے خوب جھاگ ہوتا ہے، اور تو اسی طریقے سے جب پانی جب بہتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جھاگ بھی ہوتا ہے. اور دوسری مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ،
اور جس کو یہ لوگ آگ میں جلاتے ہیں، جن چیزوں کو یہ لوگ آگ میں جلاتے ہیں یعنی لوگ کس وجہ سے، ابتغاء حلیۃ او متاع، زیور بنانے کے لیے یا کوئی سامان بنانے کے لیے، جیسے کوئی اوزار بنانا ہوا، کوئی چاقو یا کوئی کینچی یا کوئی چیز بناتا ہے لوہے کو یا سونے سے، تو کیا کرتا ہے، تو کیا ہے، زبد مثلہ، ان چیزوں کے اوپر بھی کیا ہوتی ہے، جھاگ ہوتی ہے۔ زبد ایسی چیز کو بولتے ہیں جو بیکار ہو، ناکارہ ہو، یعنی ان کے اوپر زنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو سیکل کرتا ہے، جو سونار ہوتا ہے یا جو لوہار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، پیٹ پیٹ کر کے آگ میں ڈالنے کے بعد اس کو سیکل کرتا ہے، اور جو زنگ لگی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو زائل کر دیتا ہے۔ پھر جو خالص چیز بچتی ہے، جو زیور ہوتی ہے یا جو سامان ہوتا ہے، پھر وہ لمبی مطلب مدت تک وہ چیز باقی رہتی ہے، اور اس کے اوپر لگے ہوئے زنگ وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حق اہل حق ہیں وہ دیر تک باقی رہتے ہیں، جو لوگوں کے لیے مفید ہوتے ہیں وہ دیر تک باقی رہتے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کر رہا ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، یہ جو جھاگ ہے اور یا جو زنگ ہے وہ کیا ہوتا ہے، بے سود ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین پر رک جاتے ہیں۔ جو پانی ہوتا ہے، جو بے سود پانی ہوتا ہے وہ بہہ کر کے چلا جاتا ہے، جو جھاگ ٹائپ کی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پانی مفید ہوتی ہے یعنی وہ کیا ہوتی ہے، زمین پر ٹھہر جاتی ہے، جس پانی سے پھر جو مطلب یہ ہے کہ اس میں ندیوں میں، نالوں میں، تالابوں میں اور زمین کے اندر وہ پانی سوکھ کر کے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، زمین کے لیے مفید بن جاتی ہے، وہ پانی رکی رہتی ہے، وہ پھر ختم نہیں ہوتے، لمبی مدت تک وہ باقی رہتی ہے، اور جو جھاگ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے وہ بہہ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو جس قدر مفید ہوگا اپنے وجود کے حساب سے، اپنے دعوت کے حساب سے، اپنے مطلب یہ ہے کہ فائدے کے حساب سے، دوسروں کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، ان کی پہچان اسی قدر دیر تک باقی رہے گی۔ اور جو قومیں، جو لوگ جس قدر کم مفید ہوں گے اور زمین کے بوجھ ہوں گے اور کسی کام کے نہیں ہوں گے، ان کا وجود جلد ہی مٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے، جو زنگ آلود چیزیں وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر ٹھہر جاتی ہے۔ وہ پانی جو ہوتا ہے وہ زمین پر ٹھہر جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی دیر تک باقی رہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جب تک رہے اس کا وجود لوگوں کے لیے مفید ہو، نفع بخش ہو اور فائدہ مند ہو۔ اور یہ کلاسز جو چل رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، رحم و کرم سے، تو اللہ رب العالمین بگننگ میں ہم لوگ کو بات کیے تھے کہ اختتام تک پہنچے، اس کے لیے دعا کیجیے، ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریے، اور اس کی جد و جہد کریے۔ اب تھوڑا سا اس میں جو ہے ذہنی طور پہ ایک وہ ہو رہا، اس کو بند کر دیں گے، یا پھر ایسا آپ لوگوں کی جانب سے کوئی اگر سستی کاہلی آ رہی ہے تو بند کر دیں گے، یعنی اساتذہ کی طرف سے۔ تو بہرحال میں اس کو بولی کہ تعاوذ پڑھیے، ہم جو ہے نا اس کو بند نہیں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جاری رکھیں انشاءاللہ، جاری رکھیں گے۔ ابھی 15 پارے باقی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز وہ اختتام تک پہنچیں گا، کیونکہ مدینہ منورہ کا یہ جو عزم ہم اسٹارٹ کرے ہیں، انشاءاللہ اس سے اور آگے جو ہے فائدے پہنچیں گے اس کے، کیونکہ یوٹیوب پہ بھی اس کو جاری کر دیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا میں پھیلا رہے ہیں، آپ لوگوں کے بھی وہاں پہ سب چیز نظر آ رہی اور لوگوں کو دکھ رہا نا۔ تو یہ ایک پہلا سلسلہ جو اسٹارٹ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اختتام پہ پہنچا کر کامیابی دے کر لوگوں کے اور حوصلے بلند کر دے اللہ رب العالمین۔ میں یہ چاہتی ہوں، تو میں اسی لیے اگر ایسا خیال بھی پیدا ہو رہا تو تعاوذ پڑھیے بول کر رکھی ہوں بات کو۔ نہیں، انسان کو جو ہے تو ختم کا مطلب اس پہ جمے رہنا چاہیے۔ خود ہم نے بھی یہ سوچا کہ انشاءاللہ جب تک چالو رہے گا ہم انشاءاللہ جو ہے تو کبھی یہ نہیں کریں گے، اور جہاں تک چاہے ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مطلب کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس کام کو جاری رکھیں گے۔ اگر ہمارا کنٹریبیوشن بہت تھوڑا ہے، ہفتے میں 1 دن ہے، لیکن پھر بھی اسی کو اگر ہم مسلسل جاری رکھیں اور ہر مدرس اس طرح سے جاری رکھے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو آپ کی اور ہماری جو گفتگو ایک فتوے کے اوپر تھی، آپ فتویٰ دیے تھے، وہ اسی وقت کامیاب ہو گیا الحمدللہ،
اور وہ وداعی ہو گئی تھی ان لوگوں کی. میں آپ سے جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. پورے خاندان، ان کا خاندان پورا بیٹھا ہوا تھا، بہت بزرگ تھے ان کے خاندان میں، ان سب کو بٹھا کے جو ہے وہ فتوے کو سنا کر جو ہے فیصلہ کروائی تھی میں. تو الحمدللہ وہ اختتام تک پہنچا اور کامیابی بھی ملی اس میں، اور بہت لوگ جو ہے احترام سے سنے آپ کی فتوے کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. اس میں لگے آپ رہتے ہیں خیر کے کاموں کے لیے. اجر کے مستحق ہیں، آپ بھی اجر کے مستحق ہیں، میرا اکیلوں کا حصہ نہیں ہے اس میں، آپ بھی شامل ہو گئے تھے. وہ بہت بڑی نیکی تھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 2 شوہر بیوی ملے، 2 خاندان ملے ماشاءاللہ سے، اور 2 دل، مطلب 2 خاندانوں کے دل صاف ہوئے. وہ ایک آپ کے فتوے کا ذریعہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو، ہم کو قبول فرما، آپ کی تمام نیک حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما، اور صحت سلامتی اور حیات عطا فرما آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی سب کی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرما. آمین آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. چلیے تصویر سبحانک اللہ وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک. السلام علیکم.